الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب جل جلالہ۔ دوستو، ہمارے درس میں اللہ رب العزت کے اسماء حسنی میں سے الحسیب جل جلالہ چل رہا ہے۔ الحسیب کا ترجمہ سب کے لیے کافی ہو جانے والا ہے، یعنی اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں اللہ سب کے لیے ہر اعتبار سے کافی اور وافی ہے۔ خواہ مخلوقات کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، طلب ہے، احتیاج ہے، محتاجگی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، الم ہے، مصیبت ہے، بلا ہے، آزمائش ہے، سب کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ رب العزت کسی کی نصرت و مدد کرنا چاہیں تو کائنات عالم میں کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے سر سے اپنا رحمت کا سایہ ہٹا لے تو کوئی شخص اس کو خوشحال یا خوشی نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے دوستو، اس لیے کیا تعریف کی گئی؟ دوسری تعریف ایک تو آپ کو میں نے بتا دیا تھا، ان اللہ سبحانہ وتعالی هو الکافی لعبادہ، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، الذی لا غناء لهم عنہ ابدا، اور بندے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جی، بل لا یتصور لهم وجود بدونہ، کیونکہ بندوں کا وجود اسی وقت موجود ہوگا جب الحسیب جل جلالہ کا اس پر سایہ فگن ہو، لہذا بندے اللہ کے مرہون منت ہے۔ فَهُوَ خَالِقُهُمْ، وہی اپنے بندوں کو پیدا کرنے والا ہے، وَرَازِقُهُمْ، اور ان کو روزی دینے والا ہے، رزق، وَكَافِيهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت میں ان کی کفایت کرنے والا ہے۔ لا یشارکہ فی ذالک احد ابدا، اس کفایت میں اللہ کی ذات الحسیب کا کوئی
شریک نہیں۔ الحمدللہ۔ وَإِن ظَنَّ النَّاسُ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ يَكْفِيهِمْ فَهُوَ ظَنٌّ بَاطِلٌ، یہ بڑی پیاری بات کہی۔ اور اگر کوئی اپنی نادانی سے یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اس کے لیے کافی ہے، تو اس کا یہ خیال باطل ہے۔ جی، خیال کیا ہے؟ باطل ہے، محض غلط اور فریب ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہے، اسی کے حکم سے باقی رہنے والی ہے اور اسی کے حکم سے فنا ہو جانے والی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کا من کان للہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو واقعہ سنا دیا تھا۔ جی، انسان جب اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے اور اس کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنا بھی ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ دشمن خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی سنبھال لی۔ آپ بیدار ہو گئے تو حضرت خاتم النبیین سے پوچھتا ہے کہ من یمنعک منی، تم کو اب میری اس وار سے کون بچائے گا؟ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہت آرام کے ساتھ فرمایا اللہ۔ یہ کہنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک گھونسا مارا اس کے سینے پہ، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سنبھال لی اور سنبھال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لی ہاتھ میں۔ اب اسی کے سوال کو اسی سے کیا۔ اس نے کہا تھا نا حضور سے من یمنعک منی، کہ آپ کو کون بچائے گا؟ تو یہی کوشچن اس سے اب حضور نے کیا، من یمنعک منی، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو چونکہ اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اللہ سے تھا، آپ کا ایمان اللہ پر تھا، آپ کا یقین اللہ پر تھا، اس لیے آپ نے کوئی بات نہیں کیا، کہا اللہ۔ اب اس بے ایمان کا ایمان تو اللہ پہ تھا نہیں، تو اس نے کیا کہا؟ کن خیر آخذن، کن خیر آخذن۔ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں نا، اور تلوار بہت اچھے آدمی کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، یعنی آپ سے صرف بھلائی ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ آئے میرا رسول، اسی لیے قرآن نے کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، چنانچہ آپ نے اس پر وار نہیں کیا۔ تو دوستو، یہاں پر آ کے فرق پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے جب دل میں اللہ رب العزت کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی کبریائی اور ان کی قدرت مطلقہ، اللہ ہر چیز پر بغیر کسی سبب کے قادر ہے، بغیر کسی سبب کے قادر ہے۔ تو جب یہ اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ ایسے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کل روایت سنائی تھی آپ کو، جی، اس کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے کافی ہیں، اور الحسیب ایسی صفت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کہ کفایت کرنے والا بھی کفایت کا محتاج ہے۔ آپ کسی سے اگر مدد لیتے ہیں تو وہ آدمی بھی کسی سے مدد کا محتاج ہے، اور وہ ذات ایسی ہو جس کا وجود ہو اور وجود بھی دائمی اور کامل ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ وہ صرف کون ہے؟ الحسیب جل جلالہ، یعنی اللہ رب العزت کی ذات۔
اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسا وجود نہیں جو کسی دوسرے کے لیے پوری طرح کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے کفایت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے تمام اشیاء کو وجود و دوام ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ دیکھو دوستو، دو چیز ہے، پہلے بھی کبھی بتایا تھا آپ کو۔ ایک ہے اشیاء کا وجود، وہ تنہا اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں، اور وجود کے بقا کے لیے، جیسے ایک انسان کی پیدائش ہے تو پیدائش بھی اللہ تعالیٰ رب العزت پیدا کرتے ہیں۔ اب پیدا ہونے کے بعد موت تک اس کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ بھی کون تنہا مہیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ سانس کون دیتا ہے آپ کو؟ جی، اب مرنے والا جب مرتا ہے تو فضا میں ہوا ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ جی، تو انسان ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کا ہر لمحہ محتاج ہی محتاج ہے۔ اسی احتیاج کی بنیاد پر انسان اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی کبریائی کا اقرار کر لیتا ہے۔ جب وہ اللہ کی کبریائی کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی عنایت اس کے اوپر ہونے لگتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اللہ کے ایمان کی بنیاد پر اہل ایمان کو طاقت اور قوت ملتی ہے، روحانی اور ربانی، اور اسی طاقت کی بنیاد پر انسان میں جیسے ہی اللہ سے رابطہ بڑھتا ہے تو طاغوتی طاقتوں سے اس کا تعلق ٹوٹتا ہے۔ اللہ پر اعتماد بڑھے گا اور طاغوتی طاقت سے اس کا تعلق ٹوٹے گا۔ جب اللہ اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں تو طاغوتی اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو صبح و شام کچھ اوراد، کچھ کلمات بتائے ہیں کہ بندہ جب اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی وہ امان میں آ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اب فرشتے اس کے نگراں بن جاتے ہیں۔ فرشتے اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ نگراں۔ جب فرشتے اس کی حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں تو شیطان خوار اس پر نہیں چلتا۔ پہلے میں نے بتا دیا تھا، کبھی یاد آ گیا تو بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ صبح میں 3 دفعہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ پڑھ لیا، اور سورہ حشر کی 3 آیت ایک بار پڑھ لیا، تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے آپ کی نگرانی کرتے ہیں۔ مغرب میں اگر آپ نے پڑھ لیا، کتنا لگتا ہے؟ 1 منٹ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار، اور 1 بار سورہ حشر کی 3 آیت۔ اس سے کیا ہو گیا دوستو؟ حفاظت ہو گئی۔ بسم اللہ الذی پڑھ لیا 3 بار تو موت کے علاوہ ہر چیز سے حفاظت ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں جو یہ روایت نقل کرتے ہیں، تو ان کو ایک روز فالج کا اثر ہو گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کسی نے ان سے سوال کر لیا کہ آپ تو یہ دعا سکھاتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کو فالج کیسے ہو گیا؟ تو کہا شک نہ کرو حدیث پر، جی جس دن مجھے فالج ہوا اس دن میں پڑھنا بھول گیا۔ تو تقدیر کو جب غالب ہونا تھا تو تدبیر آ گئی۔ جی تقدیر کو جب غالب ہونا تھا ہاں تو بھول آ گئی۔ تو بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا حدیث پہ شک مت کرو، میں اس روز پڑھنا بھول گیا تھا۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، اگر آپ کا کوئی صبح و شام کا معمول ہے
اور کسی وجہ سے کسی دن چھوڑ دیا تو کوئی حادثہ پیش آ گیا، تب آپ کو یاد آتا ارے آج میں نے یہ وظیفہ نہیں کیا تھا یا یہ کلمات میں نے نہیں پڑھے تھے۔ تو دوستو یہ کیا ہے؟ بندہ ان کلمات کو پڑھ کے، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دعا پڑھتا ہوں، اگر وہ دعا نہ پڑھوں لَجَعَلَنِيَ الْيَهُودُ حِمَارًا، تو یہودی مجھے گدھا بنا دیں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہ وما لم اعلم۔ جی من شر ما خلق وزرع وبرا ومن شر کل ذی شر لا اطیق شرہ ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو دوستو اور جو کلمات حضور نے بتائے ہیں وہ کلمات حضور تک آسمان سے آیا ہے، تو اس میں حفاظت کی قوت اور طاقت ہے۔ اب آپ ایک سوال کیجئے گا کہ مولوی صاحب ان کلمات سے کیسے؟ تو یہ کلمات اللہ کے رب العزت کی جانب سے حضور نے سکھایا، تو یہ کلمات پڑھنے سے اللہ پر اعتماد بڑھ جاتا ہے اور دجال کی طاقت پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان